حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ خوش نصیب انسان وہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام جسے آزمائشوں اور فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ لیکن اگر یہ پریشانیاں اور مصیبتیں، آزمائش اور فتنے مقدر کر دیے گئے تو مومن آدمی ہمیشہ حفاظتی تدابیر بروئے کار لاتا ہے۔ جیسے کوئی بھی عقل مند آدمی اگر اسے مشکلات کا قبل از وقت اندازہ ہو گیا، اس سے بچنے کے لیے جیسے وہ تدبیر کرتا ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے ان مصیبتوں اور فتنوں سے بچنے کے لیے جس حد تک ممکن ہے وہ تدابیر اختیار کرے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف یہ کہ انتہائی مقرب رفیع المرتبت صحابی تھے، بلکہ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار بھی تھے۔ بہت خاص باتیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت سے لوگوں کو نہیں بتایا کرتے تھے، وہ راز جناب حذیفہ بن یمان سے شیئر کرتے تھے۔ ان کی عادت مبارکہ تھی، فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ خیر کے بارے میں سوال کرتے، اچھے کاموں کے بارے میں، بھلائی اور بہتری کے بارے میں، تاکہ وہ خیر حاصل کرنے والے بنے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں بالعموم شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، فتن کے بارے میں سوال کرتا تاکہ میں ان سے بچ سکوں۔ یہی خیر و شر کے متعلق جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے سوالات جاری ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ ایک وقت آئے گا لوگ اس قسم کے آئیں گے، قوم یستنون بغیر سنتی ویہدون بغیر ہدی، ان کے طریقے میری سنت کے مطابق نہیں رہیں گے، ان کی ہدایت رستے میرے دیے ہوئے رستے کے مطابق نہیں رہیں گے۔ مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والے اپنے طور اتوار بدل لیں گے، ان کے لیے حق کے معیارات تبدیل ہو جائیں گے، صحیح اور غلط کے پیمانے بدل جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعریف منہم وتنکر، ان میں سے کچھ اچھے کام بھی ہوں گے لیکن بہت سارے برے کام کرنے والے ہوں گے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی، اس کیفیت کے بعد جب حالت ملی جلی ہوگی، لوگ اچھے کام بھی کریں گے، برے کام بھی کریں گے، کیا اس کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ فرمایا، ہاں اس کے بعد بھی شر ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ فرمایا، دعات الی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ من اجابہم الیہا، جو لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، قذفوہ فیہا،
وہ انہیں جہنم رسید کروا دیں گے۔ یہ فتنہ پوری شدت کے ساتھ میرے عزیز بھائیوں آج موجود ہے۔ حب آل رسول کے نام پہ علمی طور پہ ایک بہت بڑا فتنہ آپ کے ملک میں موجود ہے، جو لوگوں کو برگشتہ کرتا ہے صحابہ کرام کی عظمتوں سے، ان کے فضائل سے، اور ایسی ایسی چیزیں ذہنوں میں انڈیلی جا رہی ہیں کہ جن کا اپنا قد 1.5 فٹ سے زیادہ نہیں ہے، وہ علم و عمل کے جبل استقامت اور فلک بوز پہاڑوں پہ کمند ڈالنے کی تدبیریں کر رہے ہیں، جن کی اپنی حالت یہ ہے وہ کو شاید نماز کا صحیح طور پہ ترجمہ بھی نہیں جانتے۔ وہ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین جو دین کے اولین راوی ہیں، جو اس دین کے در حقیقت محافظ ہیں، جن کے سینوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایمان سے مزین کر دیا، جن کے نزدیک کفر و عصیان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے انتہائی ناپسندیدہ بنا دیا، جو اللہ کی بغاوت کو، سرکشی کو بہت بڑا جرم خیال کرتے، اور جو ہمیشہ خیر کے حریص اور متلاشی رہتے تھے، یہ خبیث جو شاید نماز کا ترجمہ بھی نہیں جانتے، یہ ان کی عظمت اور فضیلت پہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دعات الی ابواب جہنم، داعی ہوں گے، دین کے نام پہ آئیں گے، کوئی آل رسول کی محبت کا علم لے کے آئے گا، لیکن دعوت اس قسم کی دیں گے، اگر لوگوں نے ان کی دعوت قبول کر لی قذفوہ فیہا، تو وہ انہیں جہنم رسید کروا دیں گے۔ ان سے بچ کون سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صفہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کیسے ہوں گے؟ وہ بدبخت لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم من جلدتنا، ہمارے ہی جیسے ہوں گے، یتکلمون بالسنتنا، ہماری ہی زبان میں بات کرنے والے ہوں گے، جیسے ہم بولتے ہیں ویسے بولتے ہوں گے۔ اور سچی بات یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی آیات پیش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کرتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عظمت سے، ان کی فضیلت سے، اور ان کی عدالت سے، ان کے پاک دامنی سے لوگوں کو برگشتہ کر کے در حقیقت وہ اسلام سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، جب کہنے والا معتبر نہیں ہے تو اس کی کہی ہوئی بات کا کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ جو اتنے تابڑ توڑ حملے ہوتے ہیں جناب اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس عظیم الشان جماعت پر، اس کا مقصود و مطلوب یہ ہے کہ یہ کہنے والے، یہ روایت کرنے والے چونکہ قابل اعتبار نہیں ہیں، لہٰذا ان کی زبانوں سے جو روایت کیا گیا دین ہے وہ بھی قابل اعتبار۔ بڑی سمپل سی بات ہے، اگر آپ کا خطیب آپ کی نظروں میں جھوٹا ہے تو خطیب کی کسی بات پہ اعتبار کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہوں گے۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات کا کیا اعتبار ہے، اس نے صحیح بتایا ہے یا غلط بتایا ہے؟ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت پہ انگشت نمائی ہوتی ہے، ان کی صداقت پہ حرف اعتراض اٹھتا ہے، اور ان کے تقوی پر اگر شک و شبہ کا اظہار کیا جاتا ہے، تو جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے وہ کیسے معتبر رہے گا؟ ہم من جلدتنا یتکلمون بالسنتنا، ہمارے ہی جیسے ہوں گے، جیسے ہم بات کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں، جیسے ہم احادیث پڑھتے ہیں، وہ ویسے ہی پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری میں یہ واقعہ مذکور ہے، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے
کوئی ساد و سامان بھیجا یمن سے، جناب علی اس وقت والی یمن تھے، سامان بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس میں کچھ سونا بھی تھا، سونے کے ٹکڑے تھے۔ نجد کی طرف سے آنے والے کچھ سردار تالیف قلب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا ان میں تقسیم کر دیا۔ ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، اس نے کہا اتق اللہ، آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ عدل نہیں کرتے، آپ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، آپ مال تقسیم کرنے میں نجدیوں کو ترجیح دے رہے ہیں، قربانیاں ہم نے دی، خون ہم نے بہائے اور آپ ترجیح انہیں دے رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اطاعت نہیں کرتا تو دنیا میں پھر کون ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے؟ اور اعلان کیا یاد رکھو آسمان کا رب مجھے امین مانتا ہے، وہ میرے امانت دار ہونے پر، میرے دیانت دار ہونے پر شاہد عادل ہے، اور یہ لوگ بھی مجھے امین مانتے ہیں، تو میری امانت و دیانت پہ اعتراض کرتا ہے۔ سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور تلوار کی کف پہ اس کے دستے پر ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی اجازت دیں میں اس کی گردن اڑاؤں؟ فرمایا نہیں، چھوڑ دو اسے، جانے دو اسے، لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو مارتا ہے۔ میں اسلام کا چہرہ پراگندہ نہیں کرنا چاہتا، میں یہ اعتراض نہیں لینا چاہتا، میں اسلام کی روشن تعلیمات پر یہ دھبا لگتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کرتا کہ اسلام اپنوں کو مارتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کی نسل میں سے ایسے لوگ آئیں گے یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکلتا ہے، پھاڑ کے شکار کو نکل جاتا ہے۔ کوئی ایک دو قطرے خون کے، کوئی ایک معمولی سا ٹکڑا گوشت کے لوتھڑے کا، وہ اس کے ساتھ تیر کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن جیسے تیر شکار اپنے شکاری کا، وہ شکار کا نقصان کرتا ہے، اس جانور کا نقصان کرتا ہے، اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جو اسلام کا، دین کا ایسے نقصان کریں گے۔ حدثاء الاسلام، حدثاء الاسنان، سفہاء الاحلام، عمریں چھوٹی ہوں گی، عقلیں کچی ہوں گی، علم پڑا ہوا نہیں ہوگا، کسی استاد کی خدمت میں رہے ہوئے نہیں ہوں گے، کسی عالم کے سامنے زانوئے تلمس طے کیے ہوئے نہیں ہوں گے، کتاب کی حقیقت کو، اسلام کی روح کو، اس کے حلال و حرام کے فلسفے کو، آیات کے نزول کو، ان کے اسباب کو وہ صحیح طور پہ جانتے نہیں ہوں گے، امت کے اسلاف کا طریقہ کار، صحابہ کرام کا تعامل اس سے واقف نہیں ہوں گے، راویان حدیث کی تاریخ سے، ان کی ہسٹری سے، ان کے طرز عمل سے انہیں کوئی غرض اور تعلق خاطر نہیں ہوگا، لیکن اسلام پہ بات کریں گے۔ فرمایا رسول اللہ نے یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیۃ، اسلام کا ایسے نقصان کریں گے جیسے تیر شکار کا نقصان کرتا ہے۔ لیکن پڑھیں گے حدیثیں، نام قرآن مجید کی آیات کا لیں گے، پڑھیں گے حدیثیں اور نام اللہ کی کتاب کا لیں گے، پڑھیں گے حدیثیں اور محمد الرسول اللہ کی سیرت سے حوالے پیش کریں گے۔ حدثاء الاسنان، عمریں چھوٹی ہوں گی، سفہاء الاحلام، استادوں کے سامنے بیٹھ بیٹھ کے، ان کے جھڑکے کھا کھا کے، چٹائیوں پہ ایڑیاں رگڑ کے علمی طور پہ پختہ نہیں ہوئے ہوں گے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تقوی کی، ان کی بظاہر حالت یہ ہوگی تحقرون صلاتکم بصلاتہم وصیامکم بصیامہم۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ آنے والی اس خبیث کی نسل سے جو لوگ آئیں گے، جو اسلام کا بیڑا غرق کریں گے، جو حدیثیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کریں گے، جو آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بے راہ روی کی طرف لے کے جائیں گے۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ایسی پڑھیں گے
کہ تم اگر انہیں نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ لو تو تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو، تم اپنے روزوں کو ان کے روزے کے مقابلے میں حقیر سمجھو، قرات ایسی کریں گے کہ سینے چیر دیں گے، اتنی سوز کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن مجید لا یناجز، ان کا قرآن مجید لا یجاور حناجزہم، حلق سے نیچے نہیں جائے گا، بس جتنا بھی خوبصورتی ہوگی صرف زبان کی حد تک۔ اور آج امت اس فتنے میں مبتلا ہے۔ کسی ادارے میں کوئی گیا نہیں، کسی استاد کے سامنے کوئی پہنچا نہیں، عربی سے کوئی تعلق خاطر نہیں، گرامر اس نے پڑھی نہیں، حلال و حرام کا طریقہ سلیقہ اسالیب شریعت کی روح اس کو اس نے جانچا نہیں، جانا نہیں، بس ایک چینل بنایا، اس پہ بیٹھا، میرے اتنے فالورز ہو گئے، میرے اتنے ویورز ہو گئے، مجھے دیکھنے والے اتنے ہیں، اس لیے میں اتنا بڑا ہو گیا، اس لیے میں اتنا بڑا ہو گیا، اور نقصان کر رہے ہیں لوگوں کے ایمانوں کا، برباد کر رہے ہیں دنیا کی آخرت کو۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی پھر اس فتنے سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، ایسے نئے نئے فتنے جو دین کے نام پہ روزانہ پیدا ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے فہم کا جنہیں کوئی علم نہیں ہوتا، شریعت بیان نہیں کرتے بلکہ شریعت سازی کر رہے ہوتے ہیں، نئے نئے مسائل بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے وہ فتنے چھوڑتے ہیں ملت میں۔ ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ لوگ جو کتاب و سنت پہ ہوں گے ان کے ساتھ چمٹ جانا، جماعت کہتے ہی اس کو ہیں جو کتاب و سنت پہ قائم ہو، چاہے وہ ایک بندہ کیوں نہ ہو، ایک بندہ پوری دنیا اس کے خلاف ہے، لیکن ایک بندہ کتاب و سنت کے مطابق جینے کا عزم رکھتا ہے، کتاب و سنت کو معیار حق سمجھتا ہے، یہ جماعت کہلائے گا۔ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب و سنت پہ قائم ہیں ان کے ساتھ چمٹ جا۔ اللہ کے نبی اگر ایسے حالات میں گر جاؤں کہ متمسکین کتاب و سنت مجھے نہ ملے، مسلمانوں میں کوئی جماعت جو کتاب و سنت کی صحیح طور پہ پیروی کرنے والی ہو، ان کا کوئی امام، لیڈر، پیشوا، ان کا امیر، حاکم جو انہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی جینے کے آداب سکھانے والا وہ موجود نہ ہو تو میں کیا کروں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَاعْتَزِلِ الْفِرَقَ كُلَّهَا، پھر جتنے یہ نئے نئے تماشے آتے ہیں نا، کوئی کسی نام پہ آ کے ڈگڈگی بجانا شروع کر دیتا ہے، کوئی کس نام پہ آ جاتا ہے، کوئی کسی نام پہ، آل رسول کے نام کے، علی کی ولایت کے نام پہ، فلاں نام سے فلاں نام سے، فرمایا ان سب کو چھوڑ دے، کسی کے پیچھے مت لگنا۔ اگر کتاب و سنت کا صحیح فہم رکھنے والے، فہم صحابہ کے تناظر میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے تمہیں نہ ملے، فَاعْتَزِلِ الْفِرَقَ كُلَّهَا، پھر جتنے بڑے بڑے حق کے دعوے دار ہیں ان سب کو چھوڑ کے الگ ہو جا۔ وَلَوْ أَن تَعَزَّ عَلَىٰ أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ، اگرچہ تجھے درختوں کی جڑوں سے چمٹ کے رہنا پڑے، درختوں کی جڑیں کھا کے گزارا کرنا پڑے، حَتَّى تُدْرِكَكَ الْمَوْتُ، حتیٰ کہ موت تجھے آ لے، یہ گوارا کر لینا۔ لیکن یہ جو نئے نئے فتنے اٹھتے ہیں دین کے نام پہ، ان میں ملوث مت ہونا۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، واللہ ہم بڑے سادہ لوگ ہیں، کہتے ہیں اس نے حوالہ تو ٹھیک دیا ہے، باقاعدہ حدیث کا نمبر بیان کر رہا ہے، وہ بخاری سے پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا بیان کردہ نمبر کبھی ہم نے چیک کرنے کی تکلیف محسوس، کبھی ہم نے ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ نمبر بھی ٹھیک بتائے گا،
عین ممکن ہے کہ جیسے تیسے کر کے وہ عبارت بھی ٹھیک پڑھ لے، لیکن اس کے بعد جتنی بکواس ہوتی ہے وہ ساری اس کے اندر کا بغض ہوتا ہے جو حدیث رسول کے پردے میں وہ دنیا کے سامنے پھینکتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں وہ زہر بھرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ امت مسلمہ کے مسلمہ عقائد و نظریات جو رسول اللہ نے سکھائے ہیں اس سے برگشتہ ہو کے نئے نئے فطروں کا شکار ہو رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں کی جڑیں کھا لینا، موت سے ہمکنار ہو جانا، لیکن ان نئے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ تیرے پاس حق کا معیار کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت کے فہم کا معیار رسول اللہ کے اصحاب کی جماعت ہے۔ جو اس کے خلاف ہے وہ فتنہ ہے، اس کے نعرے کتنے خوشنما کیوں نہ ہو، اس کا ٹائٹل اور سلوگن کتنا اچھا اور نگاہوں کو خیرہ کرنے والا کیوں نہ ہو، اس کے دعوے کتنے بلند و بانگ کیوں نہ ہو، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اسے فالورز مل جائیں، قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق اور کتاب و سنت کا فہم صحابہ کے مطابق نہیں ہے تو وہ فتنہ ہے، اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہماری ذمہ داری۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا، من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ان مصیبتوں فتنوں پریشانیوں سے نجات کیسے ملے گی؟ ہم اپنا بچاؤ کیسے کریں ان ساری آزمائشوں اذیتوں سے، ان نئے نئے امتحانوں سے ہم خود کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان کی ہیں، یاد کر کے جانا میرے بھائیوں۔ فرمایا امسک علیک لسانک، پہلی بات اپنی زبان بند رکھا کرو۔ واللہ ہے کسی بھی معاملے میں، دنیا کا مسئلہ ہے، کسی انسان کی عزت کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، ہمیں علم ہے یا نہیں، ہم جانتے ہیں یا نہیں، لیکن اس پہ تبصرہ کرنا، اس پہ حاشیہ رائی کرنا اور اپنا خیال ظاہر کرنا اور اپنی رائے ٹھونسنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں۔ دین کا جو مسئلہ آپ کو آتا نہیں ہے مت بتائیں لوگوں کو۔ بہت سارے دوست ہیں الٹے سیدھے مسائل بازار میں بیان کرنے کے بعد یہاں آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں میں ادھا دسے آیا جی ہون دسو ٹھیک ہے، جب تجھے معلوم نہیں تھا تو کیوں بتایا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا، یہ بات کہنا آدھا علم ہے۔ علماء صاحب جبہ و دستار بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے وہ یہ سلیقہ سیکھ لیں کہ جو مسئلہ معلوم نہیں اس میں کہہ دیں بھائی مجھے نہیں پتا۔ اہل علم کہتے ہیں یہ آدھا علم ہے، یہ ایک جملہ آدھا علم ہے کہ بھائی مجھے اس مسئلے کا نہیں پتا۔ آپ نے تو صرف اتنا ہی کہنا ہے نا مجھے نہیں پتا، آؤ میں آپ کو لے چلوں مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں جا کے۔ غلط مت بتایا کرو۔ امسک علیک لسانک، لوگوں کی عزتوں کے متعلق جو لا یعنی مسئلے ہیں ان پہ جو تیرے متعلق موضوع نہیں ہے اس پہ ادھر ادھر کی باتوں پر خیال آرائی مت کیا کرو۔ اپنی زبان اپنے آپ پہ بند رکھو، زبان کو کنٹرول کرو، اس کو کھولنے سے پہلے بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کے الفاظ کا چناؤ کرو۔ کوئی ایک لفظ تیری زبان سے ایسا نہ نکلے جو تجھے جہنم رسید کر دے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ جو تیری زبان سے نکلتا ہے قرآن کہتا ہے ہم نے اس پہ نگہبان، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس پہ نگہبان بٹھائے ہیں جو لکھتے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں باقاعدہ۔ تیری زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ہمارے ریکارڈ سے پیچھے رہ گیا۔ امسک علیک لسانک۔ اور سب سے زیادہ ہماری زبانیں چلتی ہیں مذہب پہ اور لوگوں کی صحت پہ۔
کوئی بندہ کہہ دے صحیح کہ میں بیمار ہوں، اتنے نسخے آتے ہیں اور ہر نسخہ بتانے والا اس چیز پہ مصر ہوتا ہے کہ جو میں نے کہا فوری طور پہ کھا لو۔ تیری اس میں حیثیت کیا ہے؟ تیری اس میں اتھارٹی کیا ہے؟ سنی سنائی بات۔ اور ایسا ہی دین کا مسئلہ، کوئی ایک مسئلہ آپ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے، 10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ 10 کے 10 جواب دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب سے پہلے ہم بتائیں گے یہ مسئلہ۔ امسک علیک لسانک، زبان بند رکھو، جہاں ضروری ہو وہاں کھولو، اور بولنے سے پہلے بہت اچھی طرح تولو زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ تو دین کے نام پہ کسی کو ایسی بات بتا دے جو در حقیقت دین نہ ہو، اس کا بیڑا غرق ہوگا۔ وہ اگر ڈوبے گا تو ساتھ، اس مسئلے کی وجہ سے اگر وہ ڈوبا تو تو بھی ڈوبے گا ساتھ۔ دوسرا، وَلْيَسَعْكَ عَلَيْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیری قرارگاہ ہونا چاہیے۔ یہاں وہاں مجلسیں لگا کے بیٹھنا، سیاسی ڈیروں پہ جا کے مخالف پارٹی کی چگلیاں کرنا، اپنے لیڈروں کے جوتوں میں جا کے بیٹھ کے اپنی عزت و آبرو کو نیلام کروانا، دنیا کے چند ٹکوں کے مفاد کی خاطر ان وڈیروں کے پاؤں میں جا کے بیٹھ کے اپنی دستار کی رسوائیاں گوارا کرنا۔ وَلْيَسَعْكَ عَلَيْكَ بَيْتُكَ، کبھی یہاں کبھی وہاں ہم دوست اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ان مجلسوں میں نہیں ہوتی، رسول اللہ پہ درود و سلام نہیں ہوتا، رب کائنات کا ذکر نہیں کیا جاتا، شریعت سمجھانے کے لیے یہ مجالس محافل بپا نہیں کی جاتی۔ بس ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، آج سارے اس کے پاس جمع ہوں گے، کل سارے اس کے پاس جمع ہوں گے، اگلے دن سارے اس کے پاس جمع ہوں گے۔ کرتے کیا ہو؟ خیر کی بات کیا کی ہے؟ غیبت، چگلیاں، برائیاں، حفوات، فواحش، آوارگی، سب تمہاری زبان سے چلتا گیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر فتنوں سے نجات چاہتے ہو، وَلْيَسَعْكَ عَلَيْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہو، اپنے گھر میں رہو۔ لوگوں سے مکس ہونا، یہ گیدرنگ، یہ اختلاط اور یہ بہت بڑی بڑی مجلسیں اگر ضروری نہ ہو تو ان میں جانا یہ تیرے لیے فتنوں کے دروازے کھولے گا۔ جتنا لوگوں سے اوائڈ کرے گا اسی قدر اللہ تجھے فتنوں سے بچا کے رکھے گا۔ خیر کی بات کہنے کا سلیقہ نہیں، نہ خیر کا علم ہے، نہ خیر پہنچانے کا ڈھنگ ہم نے زندگی بھر میں سیکھا۔ اگر کوئی اچھی بات سیکھ لی، اسے آگے پہنچانے کا، منتقل کرنے کا سلیقہ نہیں ہے ہمیں۔ اکثر و بیشتر جو مجلسیں لگتی ہیں وہ گناہ کی پروردہ ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں نہ مجلس شروع کرنے کے آداب ہیں، نہ مجلس ختم کرنے کے آداب ہمیں معلوم ہیں۔ شروع کیسے کی کوئی پتہ نہیں، اٹھے ہیں اب سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ تو کسی کو آتی نہیں۔ مجلس جسٹ بکواس، صرف باتیں بنانے کے لیے، صرف جھوٹ بولنے کے لیے، صرف گپے ہانکنے کے لیے۔ وَلْيَسَعْكَ عَلَيْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہو، اپنے بچوں پہ توجہ کرو، بیوی کو ٹائم دو، اپنی اولاد کی تربیت پہ دھیان کرو۔ انہوں نے دن کہاں گزارا؟ تو اپنے کاروبار میں تھا، اب رات کو ذرا ان کا محاسبہ کرنا۔ اب آج تیرے کس بیٹے نے کون سی رکعت، کون سی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، کتنی رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں، کیا سنتوں کا اہتمام کیا ہے، کیا آج تیری بیٹی نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ تو اپنے گھر کا جائزہ لے۔ دنیا میں جو بکواس پھیلاتا پھرتا ہے، اس سے فتنوں کے دروازے کھلیں گے۔ فتنوں سے بچنا چاہتا ہے تو گھر میں رہ اور گھر پہ دھیان رکھ۔ یہ جو اولادیں بگڑتی ہیں نا، اس کا سبب یہ ہوتا ہے۔ واللہ
یہ رجحان ختم ہو گیا، باپ ڈانٹ کے بیٹے کو کہے کہ لاؤ اپنا برتن اٹھا کے اور یہاں میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، باپ کہتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بچہ تو پہلے ہی اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ فاسٹ فوڈ کا کنسپٹ آ گیا، جلدی جلدی 2-4 لقمے ادھر ادھر کیے، نگلے اندر اتارے اور اٹھ کے بھاگ نکلے۔ پھر بربادیاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ دنیا میں جنہوں نے انقلاب بپا کیا ہے، لوگوں کی جو اصلاح کا باعث بنے ہیں، رسول اللہ کی حدیث کی سیرت کی جنہوں نے خدمت کی ہے، اللہ نے جنہیں اتنے بڑے بڑے اعزازات عزت و شہرت سے نوازا ہے، معیار تھا کوئی ان کی زندگی کا۔ ہم نے ان کے بارے میں پڑھا، باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور کھانا کھاتے ہوئے آوازیں ان کے منہ سے پچ پچ کی آوازیں بلند ہوئیں تو کس کے تھپڑ لگایا، اتنا بڑا ہو گیا ہے ابھی تک کھانا کھانے کا سلیقہ نہیں آیا۔ ہم نے زندگی میں کبھی بیٹے کو ساتھ بٹھا کے کھلایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ساتھ بٹھا کے کھلاتے تھے۔ یا غلام کل، یا غلام کل سم اللہ، بیٹے بسم اللہ پڑھو، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، کل بے یمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تربیت کرتے ہیں، بیٹے کھانے کا طریقہ یہ ہے، یہ بیٹا آپ کا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا لخت جگر، یہ آپ کے نواسے کی بات نہیں، کسی اور کا بیٹا ہے، اپنے ساتھ برتن میں اسے شریک کیا ہے، اسے سمجھا رہے ہیں کھانا یوں کھایا جاتا ہے۔ یہ فتنے تو انسانوں سے جنم لیتے ہیں نا، فتنوں کا باعث تو انسان ہی بنتا ہے اکثر و بیشتر۔ انسان کی تربیت گاہ اس کا گھر ہے، وَلْيَسَاكَ عَلَيْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہ تو بہت ساری مصیبتوں سے بچ جائے گا اور تیری اولاد گمراہ ہونے سے بچ جائے گی۔ اور تیسری بات فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ۔ اللہ اکبر، ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہے، ہم لوگوں کی غلطیاں نکالتے ہیں، مولوی اتنے برے ہیں، سیاستدان اتنے برے ہیں، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ویسا ہے، کسی سے بیٹھ جائیں بات کرنی شروع کر دیں، اس کی نظر میں پورے شہر میں سوائے اس کے کوئی اچھا آدمی ملتا ہی نہیں۔ فتنے ایسے ہی آتے ہیں، تو لوگوں کی برائیاں اگر ان میں موجود ہے انہیں اچھالتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے بھائی کے عیب کھولتا ہے لوگوں کے سامنے، تو رسول اللہ کے فرمان کی حکم عدولی کر رہا ہے، اور اگر یہ عیب اس میں نہیں ہے تو اپنی طرف سے بیان کرتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تو اس پہ بہتان لگا رہا ہے، تو غیبت کا مرتکب ہوا، تو بہتان کا مرتکب ہوا، تو معاشرے کو گندا کرنے کا سبب بنا۔ اللہ کے بندے، تیری ذمہ داری یہ تھی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی غلطیاں دیکھ، اپنے گریبان میں جھانک، اپنا دامن دیکھ ذرا اٹھا کے، کتنے داغ ہیں، کتنی گندگی ہے، کتنی پھوڑے پھنسیاں ہیں، کتنی میل ہے، کتنی آلودگی ہے، اپنی غلطیوں پہ رو 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 کے اللہ کے سامنے اپنے دل کو پاک کر، تزکیہ نفس کر، اپنی گندگی دھو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، تو جتنا اپنی غلطیوں پہ روئے گا اسی قدر اللہ ذوالجلال والاکرام تجھے زیادہ فتنوں سے تحفظ عطا کریں۔ اور سچی بات یہ ہے، تنہائیوں میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے گڑ گڑانا، رونا، آنسو بہانا، دعائیں کرنا، دامن پھیلا کے ایک مجرم کی طرح ہاتھ باندھ کے اس کائنات کے مالک کی سامنے، پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا، اس کا تو رجحان ہی ختم ہو گیا۔ اب تو وہ ایک رسم ہے، مولانا دعا کرنا، مولانا نے ہاتھ اٹھائے منہ پہ پھیرے، وہ گئے اور وہ بھی گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس سے زیادہ ہے کچھ نہیں۔ تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں، کمروں کے کونوں میں کبھی سسکیوں کی آوازیں اٹھیں، تیرا دل گھٹا گھٹا سا، تیرے دل سے رونے کی آواز نکلے، تیری نگاہیں آنسو برسائیں، تیری داڑھی بھیگے تیرے آنسوؤں سے، اور اپنی ایک ایک خطا جو تو جانتا ہے اور تیری وہ خطائیں جو تو نہیں جانتا ساری اس کے سامنے پیش کر۔ مالک تو ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، خیر و شر کا مالک تو ہے، بھلائیاں ساری تیری طرف سے ہیں، میں تیرا فقیر اور عاجز بندہ آ گیا تیرے سامنے رونے کے لیے،
تو مجھے فتنوں سے بچا، تو مجھے آزمائشوں سے بچا۔ اللہ کی قسم تو جس قدر زیادہ روئے گا اس کے سامنے، اسی قدر زیادہ وہ تجھے محفوظ رکھے گا فتنوں سے۔ ہم یہ کام نہیں کرتے۔ وہ بڑا مبارک دور تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، غیبت چگلی کا وہاں رواج کوئی نہیں تھا، جھوٹ چوری چکاری کا وہاں تصور کوئی نہیں تھا۔ ہاں، سارا دن اللہ کا دین پہ عمل، جہاد، گھوڑے پہ سواری، اللہ کے دین کی عظمت کے لیے محنت، رسول اللہ کا دیدار ہوتا، آپ کی اقتداء میں نمازوں کا شرف ہوتا، آپ سے تربیت پاتے، آسمان سے قرآن اترتا، سرور کونین کی زبان سے اللہ کے فرامین سنتے۔ اس کے باوجود راتوں کو ہوتا کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا لشکر، یہ لشکر گاہ ہے، یہ سارے خیمے لگے ہوئے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے اشعریوں کے خیمے کہاں لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ کو کیسے معلوم ہے؟ کیا آپ نے ہمیں جاتے ہوئے دیکھا؟ کیا آپ نے ہمیں خیمے لگاتے ہوئے دیکھا؟ فرمایا نہیں، تم جو خاص ترتیب سے قرآن پڑھتے ہو نا، وہ جو قرآن پڑھنے کی دھیمی سے آوازیں آتی ہیں پچھلی رات کو، رات کی آخری گھڑیوں میں، اور جو تمہارے سینوں سے رونے کی گھٹی گھٹی سی آوازیں نکلتی ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ اشعریوں کا محلہ۔ اتنے پاکیزہ لوگ، پاکیزگی دل کی ہوتی ہے، اور دل کی گندگی آنسوؤں سے، اللہ کے خوف سے، اس کے ڈر سے بہنے والے آنسوؤں سے دھلتی ہے۔ اگر آپ نے فتنوں سے بچنا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کارگر نسخہ دیا۔ امسک علیک لسانہ کا، زبان کے استعمال سے پہلے سوچو یہ کہاں استعمال ہو رہی ہے۔ وَلْيَسَعْكَ عَلَيْكَ بَيْتُكَ، جو دنیا میں غیر ضروری مجلسیں ہیں سب کو چھوڑ دو۔ کوئی سیاستدان تیرا خیر خواہ نہیں ہے، کوئی مذہبی پیشوا جس کے تو زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتا پھرتا ہے تیرا بیڑا پار لگوانے والا نہیں ہے۔ وہ ہے جو عرش معلیٰ پہ ہے، وہ ہے جس کی عظمت کے سامنے تجھے جھکنا لازم ہے۔ اس کے سامنے جھک، اپنے گھر میں رہ، تو فتنوں سے بچ جائے گا، تیری اولاد بگڑنے سے بچ جائے گی۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام سے معافیاں مانگا کر، اس کے سامنے رویا کر، وہ تیرے دل کو پاک کر دے گا، پاکیزہ بنا دے گا، سیکل کر دے گا تیرے ایمان کو۔ ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ یہ فتنے اس مضبوط دیوار سے ٹکرا کے واپس لوٹ جائیں۔ اللہ اکبر۔ للہیت اور تقوی اختیار کرو اگر فتنوں سے بچنا ہے۔ 5 خطبے مسلسل میں نے فتنوں کا تذکرہ کیا، جو فتنے آنے والے ہیں۔ کچھ آ چکے، کچھ میں ہم مبتلا ہیں، کچھ قیامت سے پہلے آئیں گے، اور ابھی بہت سارے وہ ہیں جو میرے احاطہ تکلم سے ماورا باہر ہیں، میں بیان نہیں کر سکا۔ بہت سارے وہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ اگر ان فتنوں سے بچنا ہے تو آج کی گفتگو میں تیسری چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو، آپ کی سیرت اختیار کرو، قرآن مجید سے مضبوط تعلق قائم کرو، اور وہ جو تقوی اللہ بار بار کہتا ہے نا، تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے متقی بنو جیسے بننے کا حق ہے۔ یہ تقوی، اس کے لیے محنت کرو۔ یجعل لکم فرقانا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ ایمان والو، اگر تمہیں یہ تقوی جیسی نعمت مل گئی تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ یہ فرقان کیا ہے؟ حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت کو فرقان کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھو ذرا۔ دنیا میں نبوت کا مکمل علم نبی کے بعد کسی کے پاس تھوڑا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کوئی 1 قطرہ، کوئی 2 قطرہ، کوئی 1 گلاس، کوئی آدھا گلاس۔ ہمارے حصے میں جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہمیں تو اتنا تقسیم کیا گیا، لیکن اندر ایک معلم بیٹھا ہے۔ اگر یہ پاک ہے، اگر یہ پرہیزگار ہے،
اگر یہ نافرمانیوں سے بچنے والا، فرما برداری کا حریص اور لالچی ہے، یجعل لکم فرقانا، اگر یہ متقی ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام تجھے یہ صلاحیت عطا کرے گا، یا تو علم اتنا دے دے گا کہ تو صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکے گا، یا اندر سے تجھے انڈیکیٹ کیا جائے گا، دیکھنا یہ فتنہ ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ اور واللہ ہمارے اسلاف جن کی محنتوں قربانیوں کے نتیجے میں یہ دین اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہم تک پہنچایا، بہت ساری داستانیں ہیں، دور سے سونگ کے بتا دیا کرتے تھے یہ حق نہیں ہے، یہ فتنہ۔ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اللہ تیرے گناہ بھی معاف کرے گا، تجھے غلطیوں سے بھی پاک کرے گا، لیکن تجھے اس دنیا میں سب سے بڑا انعام اللہ یہ دے گا کہ تجھے حق و باطل میں امتیاز کی استعداد و صلاحیت دے دے گا، تیرے اندر یہ قوت پیدا ہو جائے گی، تو فیصلہ کر سکے گا غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ اور جن کے دل مردانی ہو چکے ہوتے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے زنگ آلود ہو کے بالکل سیاہ نہیں پڑ چکے ہوتے، اگر یہ زندہ ہیں، اس میں کچھ حرکت ایمان کی موجود ہے، تو اللہ کی قسم یہ ہر غلطی پر بندے کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، ہر غلطی پر یہ اندر سے وارن کرتے ہیں، نہیں یہ غلط ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا، باقاعدگی سے نہ بھی پڑھے، یا کم از کم یہ کہہ لیں کہ جو نماز کو نماز سمجھتا ہے، اللہ کا حکم سمجھتا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اذان ہوتی ہے تو ایک بار بتی ضرور جلتی ہے، اب دنیا کے رستے بند ہو گئے، صرف ایک رستہ ہے، سبز لائٹ صرف تجھے اشارہ کر رہی ہے مسجد کی طرف، نہیں پڑھنی، یہ بٹن دباتا ہے اور وہ سبز لائٹ دوسری طرف ہو جاتی ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہوتا، بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، اگر اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اذان کی آواز پہ مسجد کی طرف تجھے سبز اشارہ دکھائی دے، اگر تیرے دل میں اتنا بھی نہیں ہوتا تو پھر سمجھ لے کہ تیرا دل ایمان سے فارغ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر توبہ کر لے، واپس آ جائے، اللہ سے اپنی صلح کر کے تعلقات درست کر لے، سقیلا قلب، اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، پالش کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کا دل سیاہ ہو گیا، اب اس کا دل اتنا بھی نہیں رہا کہ اسے انڈیکیٹ کر سکے۔ اور یہ معلم ہر ایک کے اندر ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تم اللہ ذوالجلال والاکرام سے ڈرنا شروع کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اس کے سامنے جھکا کرو، اس سے رویا کرو، اس سے مانگا کرو، صراط مستقیم طلب کیا کرو، اہدنا 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 اہدنا، یہ صرف زبان کی حد تک نہ ہو، اندر سے سمجھ کے کہا کرو۔ ہم فاتحہ میں جب امام کے پیچھے یا امام کے ساتھ یا تنہائی میں یا خود امامت کرتے ہوئے جب یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی کیا ہے؟ جب الہا سے، دل کی اخلاص سے اور اچھی نیت سے، گہرائی سے جب یہ صدا نکلے گی تو اللہ کی قسم پھر اللہ تمہیں وہ صلاحیت دے گا جو صحیح اور غلط میں فرق پیدا کرنے کی استعداد اور قوت تجھے بخشے۔ تو سمجھے گا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ اکبر، کیا صحابہ کرام پہ یہ مصیبتیں اور فتنے نہیں آئے؟ دشمن کا فتنہ یا کسی دشمن کا حملہ آور ہونا،
اور دشمن بھی 3 گنا زیادہ. ادھر اسلحہ نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، باقاعدہ جنگ کی تیاری نہیں ہے، اور ادھر 313 کے مقابلے میں 1000. یہ کیا کم مصیبت تھی کیا؟ یہ چھوٹی آزمائش تھی کیا؟ اللہ اکبر. اس آزمائش سے عہدہ برا کیسے ہوئے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مسجود ہیں اور رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. کہتے ہیں میرا کلیجہ شک ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہوزاریاں سن کے جو اللہ کے سامنے کر رہے ہیں. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد بعد اليوم ابدا. اللہ یہ زندگی بھر کی کمائی ہے، اگر آج یہ لٹ گئی نا تو روئے زمین پہ تیرا پرچم تھامنے والا کوئی نہیں رہے گا. حتیٰ کہ ابو بکر نے آپ کی چادر مبارک کندھے سے گر گئی، حتیٰ کہ ابو بکر نے آگے جا کے اٹھایا. اللہ کے نبی اٹھئے، آپ کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے وہ کیوں کر آپ کو رسوا کرے گا؟ ہم آتے نہیں ہیں اس طرف. ان فتنوں سے بچنا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگار ہے، اس کی سماعت و بصارت، اس کی سمجھ بوجھ، اس کا فہم و فراست وہ اس کی مرضی کے تابع نہیں ہے، وہ اس کی خواہشات کا اسیر نہیں ہے. وہ ہر کام کرنے سے پہلے آسمان کے رب کی اجازت چاہتا ہے. وہ قرآن سے پوچھتا ہے مجھے کیسے کرنا ہے، کیوں کر کرنا ہے. وہ رسول اللہ کی سیرت سے سیکھتا ہے کیا کام کب کیسے اور کتنا انجام دینا ہے. وہ برادریوں کے پیچھے، وہ سیاسی لیڈروں کے پیچھے، وہ مذہبی مداریوں کے پیچھے، وہ پیسہ لوٹنے والے پیروں فقیروں کے پیچھے، وہ دین فروش ملاؤں کے اور مفتیوں کے پیچھے نہیں بھاگتا. وہ خالصتاً کتاب و سنت کا تتبع کرتا ہے، اللہ کی کتاب کے پیچھے چلتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں چلتا ہے. فرمایا یجعل لہ مخرجا. مشکلات ہوں گی، فتنے آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، لیکن اگر یہ متقی ہو گیا تو ہم اسے نکال دیں گے، ہم اس کے لیے رستے بنا دیں گے. لمبی داستان ہے. 3 بندے پھنسے ہوئے ہیں غار میں، صحیح بخاری میں ہے، عام قصہ ہے، لوگوں کی زبان زد عام ہے. طوفان باد و باراں، بے پناہ مصیبت، چٹان گرتی ہے تو وہ رستہ بند ہو جاتا ہے. ایک ایک عمل پیش کرتے ہیں، ان میں طاقت نہیں ہے کہ دھکا لگا کے رستہ کھول سکیں، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ باہر سے رابطہ کر کے کوئی کمک اور مددگار بلوا سکیں. صرف ایک ہے جو اس بند غار میں اور برستی ہوئی بارش میں اور چلتے ہوئے طوفان میں جو ان کی سننے والا ہے، وہ صرف وہ ہے جسے سنانے کے لیے کسی سپیکر کی اور کسی واسطے کی، کسی توسل کی، کسی وسیلے اور طفیل کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. ایک ایک نیٹی پیش کی. اللہ میں نے اماں ابا کی خدمت کی، تو جانتا ہے تیرے لیے کی، وہ ہٹ گیا. اللہ میں زنا سے ہٹا، تو جانتا ہے میں تیرے ڈر سے ہٹا، وہ تھوڑا سا اور پیچھے ہو گیا. اللہ میرا نوکر بھاگ گیا تھا، میں نے اس کا مال انویسٹ کیا، جتنا بنا اسے دے دیا، تو جانتا ہے میں نے تیری رضا کے لیے کیا. وہ پھر جواب دیتا ہے نا، ہاں میرے بندے میں جانتا ہوں تو نے یہ میرے لیے کیا. اچھا میرے لیے کیا تھا تم نے، اب مجھ سے مدد مانگتے ہو، میرے در پہ آئے ہو، مجھ سے سوال چاہتے ہو، جاؤ کھول دیا دروازہ، اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے پاس چلے جاؤ. یجعل لہ مخرجا. اگر تقوی ہو نا اندر، ایمان کی غیرت ہو، ایمان کی لے پہ دھڑکنے والا دل ہو. دل سبھی کے دھڑکتے ہیں، دل سبھی کے دھڑکتے ہیں،
لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جس کا دل اللہ کی یاد میں دھڑکتا ہے وہ تو زندہ ہے، جس کا دل دنیا کی یادوں میں دھڑکتا ہے وہ مردہ ہے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ دل سبھی کے دھڑکتے ہیں، جو اللہ کی یاد میں دھڑکا وہ زندگی سے بھرپور ہے، اور جو زندہ ہے وہ انڈیکیٹ بھی کرے گا تجھے، غلط صحیح کے متعلق تمہیں رستے بھی بتائے گا، تمہیں اندر سے وارن بھی کرے گا کہ نہیں یہ نہیں کرنا، اس سے رسول اللہ نے روکا ہے۔ اور جو مردہ ہے، مردہ تو اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے، وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں ان فتنوں سے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔